بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ اور پڑھ لیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر سو مچی ہے دھوم محلہ رضا کا ہے، ہر سو مچی ہے دھوم محلہ رضا کا ہے، ہم ہیں رضا کے اور علاقہ رضا کا ہے، محفل ہے یہ رضا کی مقالہ رضا کا ہے، ہر سطر ہے رضا کی حوالہ رضا کا ہے، وادی رضا کی کوہ ہمالہ رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، دستار آ رہی ہے زمیں پر جو سر اٹھے، کتنا بلند آج پھریرا رضا کا ہے، کس کی مجال ہے کہ نظر بھی ملا سکے، کس کی مجال ہے کہ نظر بھی ملا سکے، دربار مصطفیٰ میں ٹھکانہ رضا کا ہے، اگلوں نے بھی لکھا ہے بہت دین پر مگر جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے، ایمان کے لٹیروں سے ہو خوف کیوں ہمیں، ایمان کے لٹیروں سے ہو خوف کیوں ہمیں، ہم سنیوں پہ ہر گھڑی پہرا رضا کا ہے، نجدی بھی جس کی ضرب سے ہے تل ملا اٹھا، نجدی بھی جس کی ضرب سے ہے تل ملا اٹھا، کتنا وہ زوردار تماچا رضا کا ہے، نجدی پناہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں در بدر، نجدی پناہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں در بدر، خنجر کے مثل دیکھ لے خامہ رضا کا ہے، تھرا کے جس سے رہ گئے نجدی خبیث بھی، تھرا کے جس سے رہ گئے نجدی خبیث بھی، ایسا قسم خدا کی وہ فتویٰ رضا کا ہے، تیرا ریال تجھ کو مبارک ہو نجدیا، تیرا ریال تجھ کو مبارک ہو نجدیا، کافی ہے ہمارے واسطے، کافی ہمارے واسطے صدقہ رضا کا ہے، منسوب ایک گھر بھی نہیں تجھ سے تھانوی، منسوب ایک گھر بھی نہیں تجھ سے تھانوی، بستی رضا کی دیکھ لے قصبہ رضا کا ہے، رحمت برس رہی ہے بریلی شریف میں، رحمت برس رہی ہے بریلی شریف میں، جگمگ چمکتا نور سے خطہ رضا کا ہے، احمد رضا کا ذکر ہو رہا ہے چار سو، ہر لب پہ آج گونجتا نعرہ رضا کا ہے، مہکے ہیں جس کی فکر سے عشق نبی کے باغ، وادی رضا کی چمن و لالا رضا کا ہے، غلام مصطفیٰ کچھ ایسے بن کر چمکے عالم میں، اعلیٰ حضرت جب غلام بنے تو کیا حال ہوا، غلام مصطفیٰ کچھ ایسے بن کر چمکے عالم میں، جدھر دیکھو ادھر ہی بول بالا رضا کا ہے، جدھر دیکھو ادھر ہی بول بالا رضا کا ہے۔ اب اعلیٰ حضرت کو تو فیض ملا ہی ملا، لیکن عشق رسول کی برکت سے اعلیٰ حضرت کو اللہ نے کیسا کمال عطا فرمایا، کرامت میں، شرافت میں، ریاضت میں، عبادت میں، جو ہے کامل شریعت میں وہ بھی بیٹا رضا کا ہے، اور وہ بیٹا کون سا ہے وہ تاج شریعت فخر اظہر بن کے جو چمکا، نواسا مفتی اعظم کا پوتا امام احمد رضا کا ہے، نواسا مفتی اعظم کا پوتا امام احمد رضا کا ہے۔ یہ چند اشعار تھے جو بارگاہ امام کے اندر غلامی کے طور پر پیش کیے۔ اللہ تبارک و تعالی سیدی سرکار اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی اس غلامی کو قبول فرمائے، اور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے مسلک پر ہمیں قائم و دائم فرمائے۔ سب سے پہلے تمام سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں کو عرس رضوی کی بہت بہت مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔
اللہ تبارک و تعالی ہم سب سنیوں کو امام احمد رضا کا صدقہ عطا فرمائے، ان کے علم و عمل اور تقوی و طہارت کا فیضان نصیب فرمائے۔ امام احمد رضا کے پیغامات پر اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج جو میرا عنوان ہے وہ پیغام اعلیٰ حضرت ہے۔ اب پیغام کہتے ہیں تعلیم کو، اور ظاہر ہے اعلیٰ حضرت کی تعلیم بہت وسیع تعلیم ہے، اور کئی ہزاروں صفحات پر پھیلے ہوئے امام احمد رضا کے پیغامات ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے فتاوے سے چند اقتباسات پیش کروں گا۔ سب سے پہلے یہ سن لیں، اعلیٰ حضرت نے فرمایا میری زندگی میں صرف 3 کام ہیں، یعنی میری زندگی کا مقصد 3 کاموں میں ہے۔ پہلا، عزت رسول پہ پہرا دینا، اور دوسرا کام ہے بد مذہبوں کا، اللہ اس کے رسول کے گستاخوں کا رد کرنا۔ تیسرا کام ہے فقہ حنفی کی روشنی میں مسلمانوں کی رہنمائی کرنا۔ یہ 3 کام امام احمد رضا نے خود اپنی زندگی کے بیان فرمائے کہ میری زندگی کا مقصد ہی یہی ہے کہ میں ہمیشہ اللہ کے محبوب کی عزت کی حفاظت کروں، اور جو ان کا دشمن ہے میں اس کا رد کروں، اور تیسرا کام فقہ حنفی کی روشنی میں مسلمانوں کی رہنمائی کرنا۔ شروع کے دونوں کاموں پر کچھ باتیں پیش کروں گا۔ عزت رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہرا امام احمد رضا نے دیا ہے اس کی مثال کوئی پیش نہیں کر سکتا ہے۔ لاجواب مثال امام احمد رضا نے دیا ہے۔ فتاوی رضویہ شریف کی 30ویں جلد میں امام احمد رضا نے جو عزت رسول کی بات کی ہے، صفحہ نمبر 308، 309، 310، 311، 312 پر اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے فرمایا، صفحہ نمبر 308 پر فتاوی رضویہ شریف کی 30ویں جلد میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سنو، تمہارا رب عز و جل فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اے نبی، بے شک ہم نے تمہیں بھیجا گواہ اور خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا، تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اب یہاں سے غور کیجئے گا، اللہ کیا فرماتا ہے؟ تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو، اور صبح و شام اللہ کی پاکی بولو، یعنی اللہ کی عبادت کرو۔ اعلیٰ فرماتے ہیں مسلمانوں دیکھو، دین اسلام بھیجنے، قرآن مجید اتارنے کا مقصد ہی تمہارے مولا کا 3 باتیں بتانا ہے۔ وہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ اول یہ کہ لوگ اللہ اس کے رسول پر ایمان لائیں، دوم یہ کہ رسول اللہ کی تعظیم کریں، سوم یہ کہ اللہ کی عبادت میں رہیں۔ تو عبادت بھی تعظیم مصطفیٰ کے بعد میں ہے، اور وہ قرآن پاک کی آیت کریمہ کی ترتیب ہے۔ اعلیٰ فرماتے مسلمانوں ان تینوں جلیل باتوں کی ذرا خوبصورت ترتیب تو دیکھو۔ سب میں پہلے ایمان کو فرمایا، آپ دیکھ لیں، اللہ فرماتا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، سب میں پہلے ایمان کو فرمایا، اور سب میں پیچھے اپنی عبادت کو، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور بیچ میں اپنے پیارے محبوب کی تعظیم کو، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔ اللہ فرماتے اس لیے کیوں ایسی ترتیب اللہ نے رکھی؟ اس لیے کہ بغیر ایمان تعظیم مصطفیٰ بیکار ہے، یعنی جب ایمان ہی نہ ہو تو لاکھ تعظیم مصطفیٰ کرتے رہیں، بیکار ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کیا بہت سے نصارہ ایسے نہیں ہیں کہ نبی کی تعظیم و تکریم اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت پر کتابیں لکھ چکے، مگر جب ایمان نہ لائے کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ یہ ظاہری تعظیم ہوئی، دل میں اگر حضور کی سچی عظمت ہوتی تو ضرور ایمان لے کر کے آتے۔ پھر جب تک نبی کی تعظیم نہ ہو، اب آخر میں عبادت کیوں رکھا؟ اعلیٰ فرماتے جب تک نبی کی تعظیم نہ ہو، عمر بھر عبادت الہی میں گزارے، سب بیکار اور مردود ہے۔ کیا بہت سارے جوگی اور راہب دنیا چھوڑ کر کے اپنے طور پر ذکر و عبادت الہی عمر بھر نہیں کاٹ دیتے ہیں؟ بلکہ ان میں بہت سارے وہ ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا ذکر سیکھتے، جیسے وہابی دیوبندی ہیں، لا الہ الا اللہ کا ذکر سیکھتے اور ضربیں لگاتے ہیں، مگر از آنچا کی محمد رسول اللہ کی تعظیم نہیں۔ کیا فائدہ؟ اصلاً قابل قبول بارگاہ الہی نہیں، کیونکہ اللہ عز و جل ایسوں کے بارے میں فرماتا ہے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، کچھ اعمال انہوں نے کیے ہم نے سب برباد کر دیا۔ اور ایسوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے عاملۃ ناصبہ لا تصلی نارا حامیہ، عمل کریں، مشقتیں بھریں، اور بدلہ کیا ہوگا؟ یہ کہ بھڑکتی آگ میں بیٹھیں گے۔ اب مجھے بتائیے عمل کرنے کی بنیاد پر بھی کیا کوئی بھڑکتی آگ میں جائے گا؟ یہاں وہ عمل کرنے والے مراد ہیں جن میں تعظیم مصطفیٰ نہ ہو۔ تو تعظیم مصطفیٰ کے بغیر عبادت مردود ہے، اور ایمان کے بغیر تعظیم مصطفیٰ کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے اللہ نے سب سے پہلے ایمان لانے کو
کو کہا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور پھر عبادت کا ذکر نہیں کیا ایمان کے بعد، بلکہ تعظیم مصطفیٰ کا ذکر کیا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔ اب ایمان لا چکے ہو، اب ایمان کے بعد سب سے اہم کام ہے عبادت، لیکن عبادت مقبول تب ہوگی جب میرے محبوب کی عزت ہوگی، اس لیے پہلے عزت مصطفیٰ کو بیان کیا، بعد میں عبادت خدا کو بیان فرمایا ہے۔ یہ قرآن کی آیت کی ترتیب رکھی۔ اب اللہ تبارک و تعالی ارشاد جو ہے اللہ یہاں پر لکھتے ہیں، مسلمانوں کہو محمد رسول اللہ کی تعظیم مدار ایمان، مدار نجات، مدار قبول اعمال ہوئی یا نہیں ہوئی؟ یعنی اگر حضور کی تعظیم ہوگی تو عبادت قبول ہوگی، کہو ہوئی یا نہیں؟ پھر خود ہی کہتے کہو ہوئے اور ضرور ہوئے۔ تمہارا رب اللہ عز و جل فرماتا ہے قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم، یہ پوری آیت کریمہ قرآن مقدس کی کہ اے نبی تم فرما دو کہ اے لوگو اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان، تمہاری کمائی کے مال اور وہ تجارت جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے اور تمہاری پسند کے مکان، ان میں کوئی چیز بھی اگر تم کو اللہ اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں کوشش کرنے سے زیادہ محبوب ہے تو انتظار رکھو یہاں تک کہ اللہ اپنا عذاب اتار دے گا، اور اللہ بے حکموں کو راہ نہیں دیتا۔ اعلیٰ فرماتے ہیں اس آیت سے معلوم ہوا کہ جسے دنیا جہان میں کوئی معزز، کوئی عزیز، کوئی مال، کوئی چیز اللہ اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہو، وہ بارگاہ الہی سے مردود ہے، اسے اللہ اپنی طرف راستہ نہ دے گا، اسے عذاب الہی کے انتظار میں رہنا چاہیے۔ پھر میرے آقا اعلی حضرت وہ حدیث پاک پیش فرماتے ہیں، دیکھو تمہارے نبی کیا فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں کوئی اس وقت تک مسلمان مکمل نہ ہوگا جب تک میں اسے اس کے ماں باپ، اولاد، سب آدمیوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ یہ فرمانے کے بعد اعلی حضرت علیہ رحمہ نے لکھا، یہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم میں انس بن مالک سے ہے۔ اس حدیث نے تو بات صاف فرما دی کہ جو حضور سے زیادہ کسی کو عزیز رکھے ہرگز مکمل مسلمان نہیں۔ مسلمانوں اب بتاؤ محمد رسول اللہ کو تمام جہان سے زیادہ محبوب رکھنا یہ مدار ایمان، مدار نجات ہوا یا نہیں؟ کہو ہوا اور ضرور ہوا۔ یہاں تک تو سارے کلمہ کو خوشی خوشی قبول کر لیتے ہیں کہ ہاں ہمارے دل میں محمد رسول اللہ کی عظیم عظمت ہے، ہاں ماں باپ اور اولاد سارے جہان سے زیادہ ہمیں حضور کی محبت ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لیکن سنو، خدا ایسا ہی کرے کہ سب لوگ اس دعوے کے اندر سچے ہو جائیں، مگر ذرا کان لگا کر اپنے رب کا فرمان سنو۔ اگر دعویٰ یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ عزیز ہیں، آج ہمارے بہت سارے دعویٰ عشق رسول کی باتیں کرنے والے تو کرتے ہیں لیکن اٹھنا بیٹھنا بھی وہابیوں کے ساتھ ہے۔ اعلیٰ فرماتے ہیں خدا کرے ایسا ہی ہو کہ دعویٰ سچا ہو، مگر ذرا کان لگا کر اپنے رب کا فرمان سنو۔ اللہ فرماتا ہے الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ اس گھمنڈ میں ہیں کہ اتنا کہہ لینے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہ ہوگی؟ آزمائش ہوگی۔ اب آزمائش کیا ہے؟ اعلیٰ فرماتے یہ آیت مسلمانوں کو ہوشیار کر رہی ہے کہ دیکھو کلمہ کہنے والا، زبان سے مسلمانی کا دعویٰ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والا، تمہارا چھٹکارا نہیں ہوگا صرف دعویٰ کرنے کی بنیاد پر۔ ہاں سنتے ہو آزمائے جاؤ گے، آزمائش میں پورے نکلے تو مسلمان ٹھہرو گے، دعوے سے مسلمان نہیں ٹھہرو گے، آزمائش میں پورے نکلے تو مسلمان ٹھہرو گے۔ ہر چیز کی آزمائش میں یہی دیکھا جاتا ہے کہ جس چیز کی آزمائش ہو رہی ہے کیا وہ واقعی پائی جا رہی ہے یا نہیں پائی جا رہی ہے۔ اعلیٰ فرماتے ہیں اب ایمان کی آزمائش ہے۔ اب ایمان کی آزمائش میں دو چیزیں ضروری ہیں ایمان کے سچا ہونے کے لیے۔ پہلی چیز ہے محمد رسول اللہ کی تعظیم ہونا، اور دوسری چیز ہے محمد رسول اللہ کی محبت تمام جہان سے زیادہ ہونا۔ یہ دو باتیں، ایک تعظیم مصطفیٰ سب سے زیادہ حضور کی تعظیم ہو، اور ایک محبت مصطفیٰ سب سے زیادہ حضور سے محبت ہو۔ اعلیٰ فرماتے اب یہ دو دعوے آج ہر کوئی کر دیتا ہے۔ وہابی سے بھی پوچھو گے تو کہے گا ہاں میں حضور کی تعظیم کرتا ہوں، کہو گے حضور سے محبت ہے، کہے گا کرتے ہیں۔ ہمارے درمیان میں جو ہمارے ہی بھید میں اور ہمارے ہی لباس میں رہتے ہیں اور وہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہم سنی ہیں، اہل سنت و جماعت سے تعلق ہے، اعلیٰ حضرت کا بھی نام خوب لیتے ہیں۔ اسی لیے میرے پیر و مرشد سرکار تاج الشریعہ نے فرمایا اعلیٰ حضرت کا نام لینے سے کوئی بچ نہیں جائے گا، اعلیٰ حضرت کا نام لینے والا وہ بچے گا جو اعلیٰ حضرت کے مسلک پر ہوگا۔ لہٰذا صرف اعلیٰ حضرت کرنے سے کام نہیں چلنے والا ہے، اعلیٰ حضرت کے مسلک پہ قائم ہونا ہوگا۔ اب اعلیٰ حضرت کا مسلک سنو کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایمان واقعی کب ہوگا؟ جب
تعظیم مصطفیٰ ہو اور محبت مصطفیٰ سب سے زیادہ ہو. اب اس کی آزمائش کیسے ہوگی, اس کو پہچانا کیسے جائے گا کہ تعظیم مصطفیٰ بھی ہمارے اندر ہے اور محبت رسول بھی سب سے زیادہ ہے, اس کو کیسے پہچانے؟ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا اس کی آزمائش کا, اس کو پہچاننے کا بالکل واضح طریقہ یہ ہے کہ تم کو جن لوگوں سے کیسی ہی تعظیم, کتنی ہی عقیدت, کتنی ہی دوستی, کیسی ہی محبت کا علاقہ, جیسے تمہارے باپ, تمہارے استاد, تمہارے پیر, تمہارے بھائی, تمہارے احباب, تمہارے اصحاب, تمہارے مولوی, تمہارے حافظ, تمہارے مفتی, تمہارے بیان کرنے والے وغیرہ وغیرہ, کسے باشد کوئی بھی ہو, جب وہ محمد الرسول اللہ کی شان اقدس میں گستاخی کریں, اب اگر یہ دو باتیں تمہارے دل میں ہیں تو اب کیا ہونا چاہیے؟ فرماتے اصلاً تمہارے دل میں اس مردود کی عظمت, اس کی محبت کا نام و نشان نہ رہے. جس نے گستاخی کی ہے وہ چاہے تمہارا بھائی ہو, تمہارا استاد ہو, تمہارا پیر ہو, کوئی بھی ہو, اصلاً اس کی محبت کا نام و نشان نہ رہے. فوراً ان سے الگ ہو جاؤ, دودھ سے مکھی کی طرح نکال کر پھینک دو, بلکہ ان کی صورت, ان کے نام سے نفرت کھاؤ. پھر نہ تم اپنے رشتے, علاقے, دوستی, الفت کا لحاظ کرو, نہ اس کی مولویت, شیخیت, بزرگی, فضیلت کو خطرے میں لاؤ. کہ کیوں؟ آخر کچھ خطرے میں نہیں لانا ہے. آخر کیوں خطرے میں نہیں لانا ہے؟ یہ ہمارا پیر تھا لیکن جب گستاخ ہو گیا, پیر نہیں شیطان ہے. یہ ہمارا استاد تھا, جب گستاخ ہو گیا بارگاہ رسول میں, یہ مردود ہے, شیطان ہے, ملعون ہے. اور سبق سیکھ لو کہ شیطان معلم الملائکہ تھا, لیکن جب بارگاہ آدم میں گستاخ بنا, وہ مردود بارگاہ قرار دیا گیا. اور آج جو لوگ بہانے بناتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, وہ بھی پڑھتے ہیں. میں ان کمینوں سے پوچھنا چاہتا ہوں, تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کیوں پڑھتے ہو؟ اسی شیطان پہ لعنت بھیجتے ہو نا جس نے بارگاہ آدم میں سجدہ نہ کیا. بارگاہ آدم میں سجدہ نہ کرنے والے پر تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کروڑوں بار پڑھ کر کے لعنت بھیجتے ہو. تو جن وہابیوں, دیوبندیوں نے شان مصطفیٰ میں گستاخی کی ہے, ان کے ساتھ دوستی اور رشتہ داری کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ بارگاہ رسول کی عزت و عظمت بارگاہ آدم سے بھی زیادہ ہے. لا ورب العرش, جس کو جو ملا ان سے ملا, بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. آدم علیہ السلام کو جو کچھ حاصل ہے مصطفیٰ کریم کے وسیلے سے حاصل ہے. وہ لہٰذا ان کو سجدہ نہ کرنے والے پر تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو تو اس سے کہیں زیادہ تمہیں بارگاہ مصطفیٰ کے گستاخ پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ جب یہ فقیر بارگاہ رسول میں کھڑا تھا, وہ خبیث نزدی جہنمی کتا آیا اور ہاتھ بڑھا کر کے میرا جو ہے دور کرنے لگا, اور معاذ اللہ کہتا ہے شرک ہے, شرک ہے. اس وقت بھی فقیر نے کہا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یعنی وہ نیت میری وہ شیطان ہے جو بارگاہ مصطفیٰ میں کھڑا ہوا تھا. لہٰذا اعلیٰ فرماتے ہیں ان کو خطرے میں نہ لاؤ. کیوں خطرے میں نہ لاؤ؟ اب آج فرماتے ہیں آخر میں یہ جو کچھ تھا, پیر تھا, استاذ تھا, مولوی تھا, بزرگ تھا, دھماکہ تھا, جو بھی تھا, جو کچھ تھا محمد الرسول اللہ کی غلامی کی بنا پر تھا. جب یہ شخص انہی کی شان میں گستاخ ہوا, پھر ہمیں اس سے کیا علاقہ؟ اس کے جبے امامے پر کیا جائیں؟ کیا بہت سارے یہودی جبے نہیں پہنتے؟ کیا بہت سارے یہودی امامے نہیں پہنتے؟ کیا اس کے نام علم و ظاہری فضل کو لے کر کیا کریں؟ بہت سارے پادری کیا بہت زیادہ فلسفی جاننے والے, بڑے بڑے علوم و فنون جاننے والے نہیں ہوتے؟ تو کیا اگر جبہ پہنا ہوا ہے تو ہمارا پیر بن جائے گا؟ تو کیا پادری بھی ہمارا پیر بن جائے گا؟ امامہ باندھتا ہے تو بہت سارے سکھوں کو جا کر کے اپنا پیر بنا لو گے؟ امامہ باندھنا, جبہ پہننا, علم و فضل والا ہونا, یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے. اصل کمال کیا ہے؟ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. لہٰذا حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے جو پیغام دیا ہے, اور وہ پیغام کیا ہے؟ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں, اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے. اگر حضور کی بندگی ہے تو جبہ بھی قبول ہے, امامہ بھی قبول ہے, علم و فضل سب قبول ہے. اور اگر حضور کی بندگی نہیں ہے تو جبے اور امامے کے ساتھ جہنم میں جھونک دیے جاؤ گے. لہٰذا تعظیم مصطفیٰ ہمارے یہاں سب سے پہلے ہے. تعظیم مصطفیٰ کے بغیر ہمارے یہاں ساری چیزیں بیکار ہیں. یہ اعلیٰ حضرت نے پیغام دیا. اور پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور اگر یہ نہیں بلکہ محمد رسول اللہ کے مقابل تم نے ان کی بات بنانی چاہی, ایسا مطلب نہیں تھا, یہ مطلب تھا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس نے حضور کی گستاخی کی اور تم نے اس سے دوستی نباہی, یا اسے ہر برے سے برا نہ جانا, یا اسے برا کہنے پر برا مانا. آج ہمارے بہت سارے برا کہتے ہیں تو برا مان جاتے ہیں کہ برا نہیں کہنا چاہیے. اب سنو تمہارا حکم کیا ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا جو برا کہنے پر برا مانے, یا اتنا ہی کہ تم نے اس امر میں کوئی بے پرواہی منائی, یا تمہارے دل میں اس مردود کی طرف سے کوئی سخت نفرت نہ آئی, تو للہ اب تم ہی انصاف کر لو کہ تم امتحان میں کہاں پاس ہوئے ہو.
وہ جو امتحان تھا نا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ اس گھمنڈ میں ہیں کہ اتنا کہہ لینے پر چھوڑ دیے جائیں گے؟ ہم ایمان لائے اور آزمائش نہ ہوگی۔ آزمائش یہی ہے کہ جو حضور کا ہے وہ ہمارا ہے اور جو حضور کا نہیں ہے وہ ہمارا۔ اسی لئے میرے پیر و مرشد نے فرمایا نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں، پدر مادر برادر مال و جان ان پر فدا کر دیں۔ لہٰذا یہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی جو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی زندگی کا پہلا مقصد جو اعلیٰ نے فرمایا کہ مجھے عزت رسول پر پہرا دینے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اب اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا یہ صفحہ 311-12 پر بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن وقت کی قلت کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں اسی جلد فتاوی رضویہ شریف کی 30ویں جلد میں ایک شیطانی عذر کا جواب پیش کرتا ہوں۔ شیطانی عذر کیا ہے؟ بہت سارے کہتے ہیں ہمارا استاذ ہے، ہمارا بزرگ ہے، ہمارا پیر ہے۔ اعلیٰ حضرت صفحہ نمبر 324 پہ فرماتے ہیں عذر اول، یہ ہے عذر شیطانی۔ عذر شیطانی ہے، کہتے ہیں بہت سارے فلاں تو ہمارا استاد یا بزرگ یا دوست ہے۔ اعلیٰ فرماتے اس کا جواب تو قرآن عظیم کی متعدد آیات سے سن چکے کہ اللہ نے بار بار تکرار کے ساتھ صراحتاً فرما دیا کہ غضب الہی سے بچنا چاہتے ہو تو اس باب میں یعنی اس مسئلے میں اپنے باپ کی بھی رعایت نہ کرو۔ اور وہ آیت کریمہ کون سی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے باپ کی بھی جو ہے اس مسئلے کے اندر رعایت نہ کرو۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کوئی بھی جو سچا مسلمان ہوگا وہ ہرگز ان لوگوں سے محبت کر ہی نہیں سکتا ہے جو اللہ اس کے رسول کے دشمن ہوں گے۔ اب وہ نفرت کرنے والے اللہ اس کے رسول سے کون لوگ ہوں؟ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، اگر نفرت کرنے والے گستاخی کرنے والے باپ بیٹے بھائی رشتہ دار کوئی بھی ہوں، اللہ فرماتا ہے اگر تمہارے دل میں محبت ہوگی تو تم ایسے گستاخوں سے نفرت کرو گے، محبت نہیں کر سکتے۔ اور جو ایسا کر لے جائے گا اللہ فرماتا ہے میں اسے کیا انعام دوں گا؟ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ ویدخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ یہ انعام مل رہا ہے اسے بارگاہ رسول سے، بارگاہ مولا سے اس کو انعام ملے گا۔ اب فتاوی رضویہ شریف کی 29ویں جلد، فتاوی رضویہ شریف کی نہیں یہی جلد دو 30ویں جلد، فتاوی رضویہ شریف کی 30ویں جلد میں کچھ مکاروں کا اور ذکر کیا ہے، بہانہ بنانے والوں کا۔ صفحہ نمبر 322 پر یہ بہانہ بنانے والے مکار قسم کے آج ہمارے درمیان کچھ پیدا ہو گئے۔ صفحہ نمبر 322 پر امام اہل سنت اعلیٰ فرماتے ہیں للہ انصاف کرو، اگر کوئی شخص تمہارے ماں باپ استاد پیر کو گالیاں دیں اور صرف زبانی گالی نہیں بلکہ لکھ لکھ کر کے چھاپے، بتاؤ جنہوں نے کہا کہ محمد رسول اللہ مر کے مٹی میں مل گئے گالی نہیں ہے؟ جنہوں نے کہا کہ معاذ اللہ بیل گدھے کا خیال آنا تو ٹھیک ہے لیکن ان کا خیال آنا معاذ اللہ برا، یہ گالی نہیں ہے؟ تو اعلیٰ فرماتے جن لوگوں نے گالیاں لکھ لکھ کر کے چھاپی کیا تم اس کا ساتھ دو گے؟ تمہارے ماں باپ کی بھی بات ہو رہی ہے کہ تمہارے ماں باپ کو اگر کوئی گالی دے تو تم بیٹھو گے اس کے ساتھ؟ بتائیں نا ذرا، بیٹھیں گے اس کے ساتھ میں؟ ماں باپ کو گالی دے، اعلیٰ فرماتے ہیں لکھ لکھ کر کے چھاپے اگر تمہارے ماں باپ کو گالیاں، کیا تم اس کا ساتھ دو گے؟ ساتھ دینا تو دور کی بات ہے، کیا کہو گے نہیں وہ اس کا مطلب اور تھا، اس کا مطلب کچھ اور تھا، وہ میرے باپ کے بارے میں گالی نہیں دے رہا تھا بلکہ اس کا مطلب یہ تھا۔ اعلیٰ فرماتے کیا اس کی بات بنانے کو تعویلیں گڑھو گے یا اس کے بکنے سے بے پرواہی کر کے اس سے بدستور صاف رہو گے؟ نہیں، جو اپنے باپ کا ہوگا وہ ایسا نہیں کرے گا۔ اب میرا یہ لفظ بہت اہم ہے، جو اپنے باپ کا ہوگا وہ باپ کی گستاخی کرنے والوں کے پاس نہیں بیٹھے گا، تو جو محمد رسول اللہ کا ہوگا وہ محمد رسول اللہ کی گستاخی کرنے والوں کے پاس نہیں بیٹھے گا۔ اسی لیے میرے پیر و مرشد نے فرمایا صلح کلی نبی کا نہیں سنی ہو، سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے، لہٰذا جو نبی کا ہوگا وہ نبی کے گستاخوں کے پاس نہیں بیٹھے گا۔ باپ کا حقیقی بیٹا اگر بھاڑے کا ہے یا کہیں اور کا ہے تو بات الگ ہے، لیکن باپ کا حقیقی بیٹا باپ کے گستاخ کے پاس نہیں بیٹھے گا تو محمد الرسول اللہ کا سچا غلام گستاخوں کے پاس نہیں بیٹھے گا۔ اور اعلیٰ نے فیصلہ فرمایا، پھر اعلیٰ فرماتے ہیں اگر تم میں انسانی غیرت اور انسانی حمیت، ماں باپ کی عزت حرمت عظمت محبت کا نام و نشان بھی اگر لگا رہ گیا ہوگا تھوڑا بہت، تو اس بدگو دشنامی کی صورت سے نفرت کرو گے کہ اس نے تمہارے باپ کو برا کہا ہے، تمہاری ماں کو برا کہا ہے، اس کے سائے تو دور بھاگو گے، اس کا نام سن کر غیظ لاؤ گے، اس کے لیے جو اس کے لیے بناوٹیں گڑھے تم اس کے بھی دشمن ہو جاؤ گے۔ پھر اب اعلیٰ حضرت کا پیغام سنو، کیا فرماتے ہیں؟ پھر خدا کے لیے ماں باپ کو ایک پلے میں رکھو،
جب ماں باپ کے لیے تمہارا رویہ یہ ہے، اب ماں باپ کو ذرا ایک پلے میں رکھو، اور اللہ واحد قہار محمد رسول اللہ کی عزت و عظمت پر جو ایمان ہے اس ایمان کو دوسرے پلے میں رکھو۔ اگر مسلمان ہوگے تو ماں باپ کی عزت کو اللہ اس کے رسول کی عزت کے سامنے بالکل مقابلہ نہیں کرو گے۔ کہاں ماں باپ کی عزت، اس سے کہیں زیادہ، کروڑوں درجہ زیادہ اللہ اس کے رسول کی عزت ہے۔ پھر فرماتے ہیں ماں باپ کی محبت و حمایت کو اللہ اس کے رسول کی محبت کے سامنے بالکل چھوٹا جانو گے اگر مسلمان ہوگے تو۔ پھر اللہ فرماتے ہیں جب ماں باپ کی محبت تمہارے دل میں رہے اور ماں باپ کے دشمنوں سے یہ حال، تو ان دونوں سے زیادہ محبت تو اللہ اس کے رسول کی ہے، ان کی عظمت تو زیادہ ہے۔ اب سنو امام احمد رضا کا وہ جملہ جو کل کے رضا کی شکل میں ہے، فرماتے واجب واجب واجب، لاکھ لاکھ واجب سے بڑھ کر واجب۔ جب ماں باپ کے دشمنوں سے نفرت کرتے ہو تو ان کے دشمنوں سے وہ نفرت و دوری، غیظ و جدائی ہو کہ ماں باپ کے دشنام دہندہ کے ساتھ اس کا 1000واں حصہ بھی نہ ہو، یعنی ماں باپ کے دشمنوں سے کم نفرت ہو، محمد الرسول اللہ کے دشمنوں سے زیادہ نفرت ہونی چاہیے۔ یہ اعلیٰ حضرت کا پیغام ہے۔ اب امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے یہ پیغام جو ہے ہمیں عطا فرمایا۔ فتاوی رضویہ شریف کی 29ویں جلد میں صفحہ 597 پر ہمارے درمیان کچھ مولوی قسم کے لوگ بھی ہیں نا، کیونکہ عوام گمراہ ہی تب ہوتی ہے جب یہ مولوی گمراہ ہوتے ہیں۔ ان مولویوں کی وجہ سے ہی آج فتنے پیدا ہو رہے ہیں۔ بس مولوی حضرات کا مسئلہ کیا رہ گیا ہے؟ نذرانے بند نہ ہو جائیں، قورمے بند نہ ہو جائیں، دعوتیں ختم ہو جائیں گی، لفافے نہیں ملیں گے، فلاں ہاتھ نہیں چھومے گا۔ میں تو یہ کہتا ہوں یہ گنہگار فقیر بندہ، یہ فقیر قادری، کوئی میرا پاؤں بھی چاٹے، کوئی وہابی آ کر کے پاؤں بھی اگر میرا چاٹے، یہ فقیر قادری کا پاؤں بھی چاٹے، تو یہ فقیر قادری تو اس کو اپنا جوتا بھی سونگھانے کے لائق نہیں سمجھتا ہے کہ وہ میرا جوتا بھی سونگھے، اس لیے کہ جب وہ ہمارے نبی کا نہیں ہے تو پھر ہمارا بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ یہ تو ہمارے مولوی جو ہے ہاتھ چومتا تھا، نذرانے دیتا تھا، دعوتیں کرتا تھا، بریانی کھلاتا تھا۔ ان بدماش قسم کے مولویوں پر بھی اعلیٰ حضرت نے تعزیانہ برسایا ہے۔ فتاوی رضویہ شریف کی 29ویں جلد میں صفحہ 597 پر امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کا وہ فیصلہ سنیں۔ کیا فرمایا اعلیٰ حضرت نے کہ علماء کی یہ حالت ہے کہ رئیسوں سے بڑھ کر کے آرام طلب ہیں، حمایت مذہب کے نام سے گھبراتے ہیں۔ جو بندہ خدا اپنی جان اس پر وقف کرے یہ مولوی اس کو بھی پاگل سمجھتے ہیں۔ مجھ گنہگار کو بھی بہت سارے آ کر کے فالتو شیطانی مشورے دیتے ہیں کہ اپنا کام بنانے کی کوشش کرو، کوئی کسی کا ہوتا نہیں ہے۔ میں نے کہا کوئی کسی کا ہو یا نہ ہو، محمد رسول اللہ تو ہمارے ہیں نا، وہ تو ہے نا ہمارے، کوئی کسی کا ہو یا نہ ہو، قوم ہماری ہو یا بھاڑ میں جائے، ہمیں قوم سے کیا لینا دینا ہے؟ قوم دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ جب ہمیں اس بارگاہ سے مل رہا ہے تو یہ قوموں سے ہمیں کیا لالچ ہونی چاہیے؟ یہ ہمیں کیا دے سکتے ہیں؟ یہ ہمیں نذرانے دے سکتے ہیں۔ نذرانے سے بڑھ کر کے دین کے مسئلے ہیں، اور دین کے مسئلوں میں یہ قوم ہماری محتاج ہے۔ لہٰذا نذرانوں سے بڑھ کر کے دین کے مسئلے ہیں، عقیدے ہیں، اور یہ اس مسئلے کے اندر قوم ہماری محتاج ہے۔ لہٰذا ہم ان کو ہم اپنے سے اوپر سمجھتے ہیں، نہیں، قوم سے اوپر ہم ہیں، اس لیے کہ اللہ اس کے رسول نے ہمیں اہل سنت و جماعت کے عقیدے اور نظریے کا پہرہ دار بنایا ہے۔ لہٰذا اس کی فکر کرو۔ ایسے بدماش قسم کے مولویوں کو اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا کہ جو بندہ خدا پہرا بھی دے تو اس کو یہ پاگل اور بیوقوف سمجھتے ہیں۔ پھر امام اہل سنت فرماتے ہیں مداہنت ان کے دلوں میں پیری ہوئی ہے، گندگی ایسے مولویوں کے دلوں میں بہت گھری ہوئی ہے۔ ایام ندوہ میں ہندوستان بھر کا تجربہ ہوا ہے۔ اعلیٰ اپنا تجربہ کہتے ہیں کہ میں نے ندوہ والوں نے جب اعلیٰ حضور کے خلاف جب گستاخی کی نا، میں نے ان دنوں جب فتویٰ لگایا تو اعلیٰ فرماتے ہیں میں نے کچھ لوگوں کے سامنے ندوہ کی عبارتیں پیش کی، عبارات ندوہ سن کر وہ دلالت کی رٹ لگا دیں، ہاں گمراہی ہے ایسا کہنے والا گمراہ ہے۔ اور اعلیٰ فرماتے جب کہیے حضرت لکھ دیجئے تو کہتے بھائی لکھواؤ نہیں۔ بہت سارے مجھے بھی آ کر کے کہتے حضرت فلاں امام صاحب تو رد نہیں کرتے ہیں، تو ہم نے کہا رد کرتے یا نہیں کرتے مجھے اس سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کے روم میں جا کر کے پوچھ لیجئے ایسے گستاخوں کا حکم کیا ہے، اب ذرا دیکھیے وہ کیا بولتے ہیں، پھر مجھ سے فتویٰ لے لینا۔ وہ کیا بولتے ہیں پھر بتاتا ہوں نا میں۔ اب وہ میک پر بولتے یا نہیں بولتے اس کا تو میں ذمہ دار نہیں ہوں، لیکن ذرا ان کے روم میں جا کر کے پوچھ لیجئے، صرف آپ ہوں اور وہ بیٹھا ہو،
پھر دیکھنا کیا بولتے ہیں. اعلیٰ فرماتے یہی حال کچھ لوگوں کا تھا, عبارات ندوہ سن کر کے دلالت گمراہی کی رٹ لگاتے اور کہتے حضرت لکھ دیجئے. کہتے بھائی لکھواؤ نہیں, ہمارے فلاں دوست برا مانیں گے, ہمارے فلاں استاد کو برا لگے گا. اور بہت سارے لوگوں کو تو یہ خیال کہ پھوکٹ میں اوکھلی میں سر دے کر کے موصل کون کا, یعنی جان میں خطرہ کون ڈالے, جان کو خطرے میں کون ڈالے. کہتے بہت سارے لوگ یہ کہتے بد مذہب دشمن ہو جائیں گے, دانتوں پر رکھ لیں گے, گالیاں بھپتیاں اخباروں اشتہاروں میں میرے خلاف باتیں چھاپیں گے, طرح طرح کے بہتان افتراء الزام اچھالیں گے, اچھی بجھی جان کو کون جنجال میں ڈالے. اور اعلیٰ فرماتے بعض لوگوں کو تو یہ خیال کہ حمایت مذہب کی, یعنی اگر حضور کی بات کی نا تو ہمارے اور اس کے درمیان صلح کھلی نہ رہے گی, ہر دل عزیزی جا کر پلاؤ قورمے نظرانے میں فرق آئے گا, یا اتنا نہیں تو کم سے کم جو ہے کم از کم آؤ بھگت تو عام نہ رہے گی. آج جو حضرت آ گئے, پیر صاحب آ گئے, فقیر صاحب آ گئے, تو پتہ نہیں کون کون سے صاحب آ گئے, وہ سارے صاحب کل سے بند ہو جائیں گے. ہم نے کہا کوئی عزت دینے والا نہیں ہے, ساری عزتیں اللہ تعالیٰ مصطفیٰ کے دربار سے عطا فرماتا ہے. اور یہ قرآن کا فیصلہ ہے, وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ, عزت اللہ کے لیے ہے اور اللہ عزت مصطفیٰ کو دیتا ہے, اور مصطفیٰ کے طفیل اللہ عزت ان کے غلاموں کو عطا فرماتا ہے. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ, لیکن یہ خبیث منافق جانتے نہیں ہیں. لہٰذا یہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا پیغام ہے فتاوی رضویہ شریف کی 29ویں جلد میں. اچھا, اسی جلد میں 29ویں جلد میں صفحہ 609 پر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا ایک پیغام اور سنیں. اعلیٰ حضرت صفحہ 609 پر کیا فرماتے ہیں, میں نے اپنی آنکھوں سے متعدد بار متعدد شہروں میں دیکھے کہ ان کفریہ عبارت, جو دیوبندیوں کی کفریہ عبارتیں ہیں, ان کی عبارت ان کے متعلق سوال کیا گیا, صاف صاف لکھ دیا کہ یہ کفر ہے, گمراہی ہے. جب کہا گیا کہ یہ جو آپ نے کفر یا گمراہی لکھی ہے اس عبارت پر, یہ فلاں آدمی کا ہے, فلاں کتاب میں ہے, فوراً پلٹ گئے, ان کو تو نہ کہوں گا. یعنی یہ کہنے والا کافر تھا, لیکن جب استاذ نکلا تو استاذ کو نہیں کہوں گا, پیر نکلا تو پیر کو نہیں کہوں گا. اعلیٰ فرماتے مولانا آج کل تو یہ حالت ایمان میں رہ گئی ہے, اللہ اس کے رسول کو گالی دینا ضرور کفر ہے, مگر زید گالی دے تو معاف ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا حال بنا دیا ہے. گالی کوئی بھی دے, باپ ہو یا ماں ہو یا استاذ ہو یا پیر ہو یا کوئی بھی ہو, گالی کوئی بھی دے وہ کافر ہے, کافر ہے, کافر ہے. اور ایسوں سے دور رہنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم عطا فرمایا ہے. اس کے بعد میں اب یہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے بہت سارے پیغامات جو تھے میرے سامنے میں پیش کرتا تھا. میں چند پیغام جو ہے نا بد مذہبوں کے رد کے حوالے سے, کیونکہ اعلیٰ حضرت کی زندگی کا پہلا مقصد تعظیم مصطفیٰ ہے, اور اعلیٰ حضرت کی زندگی کا دوسرا مقصد ایسے دشمنوں کا رد کرنا ہے. اب ذرا اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی فتاوی رضویہ شریف کی 21ویں جلد میں صفحہ 256 اور 257 پر امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے کیا ارشاد فرمایا. ہمیں بہت سارے سکھانے کے لیے آتے ہیں جن کو الف با کا پتہ نہیں ہے, کھڑے ہو کر کے استنجا کرنا چاہیے کہ بیٹھ کر کے, اور استنجے کے بعد کیسا دھلنا چاہیے وہ بھی نہیں پتہ ہے. وہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ ان کا رد نہ کرو, ان کا رد نہ کرو, ان کے بارے میں نہ بولو, ان کے بارے میں نہ بولو. تم بےہودو کم سے کم الف سے لے کر کے یا تک پڑھ لیے ہوتے تو ایسی باتیں نہیں کرتے تھے. تمہارا وضو ٹوٹ جائے گا اگر تمہارا الف سے لے کر کے یا تک کے سن لیا جائے, اور ایک بار نہیں, ہر حرف پر تمہارا وضو ٹوٹے گا. یہ تمہارا حال ہے, اور تم سکھاتے ہو ان علماء کو کہ بیان کیا کرنا چاہیے, بولنا کیا چاہیے. ہمیں تمہارے سکھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ہمیں اللہ اس کے رسول نے سکھا دیا ہے, اور اللہ اس کے رسول کا یہ پیغام ہمیں امام احمد رضا نے عطا فرمایا ہے. اب فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 21 میں صفحہ 256-57 پر اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا. اب وہ جواب کیا ہے. اعلیٰ فرماتے ہیں جب کوئی گمراہ, بہت دھیان سے سنیے گا, بہت سارے ہمیں آ کر کے جو ہے علم سکھانے کی کوشش کرتے ہیں, اور یہ رد کرنے سے روکنے والے بھی مردود ہیں. اعلیٰ فرماتے ہیں جب کوئی گمراہ بددین رافضی ہو یا مرزائی, وہابی ہو یا دیوبندی وغیرہ ہوں, اللہ تعالیٰ ان سب کو رسوا کرے. مسلمانوں کو اگر یہ بہکائیں, فتنہ فساد پیدا کریں, تو اس کا دفع یعنی اس کو ہٹانا اور مسلمانوں کے دلوں سے شیاطین کے شبہات کو دور کرنا فرض اعظم ہے. ظاہر سی بات ہے وہ گمراہ کرے گا, مسلمانوں کے دل میں شک تو پیدا ہوگا نا. اگر ہم نہیں بولیں گے تو مسلمانوں کے دلوں سے شک کون ختم کرے گا. اعلیٰ نے فرمایا فرض اعظم ہے, جو اس سے روکتا ہے یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا میں داخل ہے. یعنی یہ آیت کریمہ اللہ فرماتے اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اللہ کی راہ میں ٹیڑھاپن چاہتے ہیں, تو جو رد کرنے سے روکے اعلیٰ نے فرمایا وہ اللہ کی راہ سے روکتا ہے. اور پھر اعلیٰ کی بارگاہ میں کسی خلافت کمیٹی کا مسئلہ پیش آیا تھا کہ کوئی کمیٹی ہے وہ ایسی باتیں کرتی ہے, تو اعلیٰ فرماتے ہیں ان کا مکروہ ہیلا جو ہے اللہ کے فرض
کو باطل نہیں کرتا. اللہ نے فرض کر دیا کہ رد کرنا فرض ہے, اب یہ باطل نہیں ہو سکتا. اور نہ ہی شیطان کے مکر کو دفع کرنے سے روکنا سوائے شیطان کے کسی کا کام ہو سکتا ہے. یعنی وہاں بھی دیوبندی یہ شیطان ہے اور ان کا رد کرنا یہ اللہ کی جانب سے فرض ہے, اور اس سے روکنے والا سوائے شیطان کے کوئی نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے کہ ظاہر ہے شیطان کا ہی رد ہو رہا ہے تو روکے گا بھی شیطان ہی. اگر سنی ہوتا تو شیطان کے رد سے نہیں روکتا, سنی ہوتا تو شیطان کے رد سے ہرگز نہیں روکتا. شیطان کا رد ہو رہا ہے تو روکنے والا بھی کون ہوگا؟ شیطان ہی ہوگا. اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھ لو, ادھر ہندو سے اتحاد منایا, ادھر روافظ مرزائیہ وغیرہ ملائنہ کا سد فتنہ ناجائز ٹھہرایا کہ ان کا رد نہ کیا جائے. غرض یہ کہ ہر طرف سے ہر طرح سے اسلام کو بے چھری حلال کر دیں اور خود مسلمان بلکہ لیڈر بنے نہیں. واللہ لا یہدی القوم الظالمین, اللہ ظالم لوگوں کو راہ نہیں دکھاتا. مسلمانوں پر فرض ہے, اب سنیں کیا مسئلہ ہے. مسلمانوں پر فرض ہے کہ ایسے گمراہوں گمراہ گروں بے دینوں کی بات پر کان نہ رکھیں. ان پر فرض ہے روافظ مرزائیہ اور خود ان بے دینوں یا جس کا فتنہ اٹھتا دیکھے, جو فتنہ اٹھائے ایسوں کا کیا کریں؟ سدے باب کریں. واضح علماء کی ضرورت ہو تو علماء سے بیان کروائیں, کتابوں کی ضرورت ہو تو کتابیں چھپوائیں. طاقت کے مطابق اس فرض عظیم میں مسلمانوں پر روپیہ خرچ کرنا مسلمانوں پر فرض ہے, کیونکہ حدیث میں آیا, رسول پاک فرماتے ہیں جب فتنے ظاہر ہوں یا فساد یا بد مذہبیاں ظاہر ہوں اور عالم اپنا علم ظاہر نہ کرے, اس پر اللہ کی لعنت, فرشتوں کی لعنت, اور اللہ ایسے عالم کے نہ فرض کو قبول فرمائے گا اور نہ نفل کو قبول فرمائے گا. یہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے ہمیں ہمارے سامنے قرآن و سنت کا پیغام پیش کیا ہے. اور آج لوگ بہت ساری باتیں کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے محبوب کو حکم دیا کہ نرمی سے بات کرنا, نرمی سے بات کرنا. قرآن میں جہاں نرمی والی آیتیں ہیں تو ذرا ہمت رکھ کر کے یہ بھی پڑھ دو نا, یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم قل موتوا بغیظکم بھی ذرا پڑھ دیجئے نا. پھر اس کا ذرا ترجمہ امام احمد رضا کا نہیں کر سکتے تو ذرا اپنے بتا دیجئے. آپ جو آپ نرمی والی آیتیں پڑھتے ہیں تو نرمی والی بھی آیتیں قرآن میں ہیں, سختی والی بھی آیتیں قرآن میں ہیں. اب ان دونوں کا کہاں کہاں استعمال ہوگا؟ اللہ نے یہ بھی قرآن میں فرمایا ہے, محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم, جو محمد الرسول اللہ کے ساتھی ہیں, ان کے غلام ہیں, کافروں پر سخت ہیں اور اپنے لوگوں کے لیے رحم دل ہیں. وہ تو جہاں جہاں قرآن میں نرم دلی والی باتیں ہیں, نرم سے بات کرنے کی باتیں اللہ نے کی ہیں, وہاں اپنوں سے باتیں ہیں. اور جہاں جہاں اللہ نے سختی کا حکم عطا فرمایا وہاں دیوبندیوں, خبیثوں اور گستاخوں اور دشمنوں کی باتیں کی جا رہی ہیں. لہٰذا قرآن کوئی ناقص کلام نہیں ہے کہ ایک بات قرآن نے کہہ کر کے چھوڑ دیا ہے. قرآن نے جو جو بات کی ہے ہر بات کی ہے, اور ہر بات کو کہاں کہاں استعمال کرنا ہے قرآن نے ہمیں یہ بھی عطا فرمایا ہے. لہٰذا یہ فالتو کی مکاریاں چھوڑیں, اور جو فالتو کی مکاریاں کرتے ہیں ایسے لوگوں کے چکر میں ہم نہیں آتے. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی فتاوی رضویہ شریف 29ویں جلد میں صفحہ 616 پر اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے ہمیں کیا بیان فرمایا. اب یہ دیکھیں, یہ سنیوں کی پہچان میں جو اعلیٰ حضرت نے 20 چیزیں لکھی ہیں اس میں 20واں کیا ہے؟ ندوہ سرمایہ دلالت, گمراہی کا اڈا ہے. ندوہ, یہ جو ندوہ ہے نا ان لوگوں کا, وہابیوں کا, ندوہ سرمایہ دلالت گمراہی کا اڈا ہے. مجموعہ بدعات گمراہی کا مجموعہ ہے, یعنی ہر گمراہی وہاں پائی جاتی ہے. جیسے کہتے ہیں نا اس دکان میں ساری چیزیں ملتی ہیں, ندوہ میں ساری گمراہی ملتی ہے. یعنی جہنمیوں کی جتنی صفتیں ہیں ندوہ کے اندر پائی جاتی ہیں. ندوہ سرمایہ دلالت و مجموعہ بدعات ہے. گمراہوں سے میل جول اتحاد حرام ہے. ان کی تعظیم موجب غضب الہی ہے. اگر تعظیم کرو گے اللہ کے غضب کے حقدار بنو گے, اور ان کے رد کا انسداد یعنی ان کے رد سے روکنا لعنت الہی کی طرف بلانا ہے. روکنے والا لعنت الہی کی طرف بلائے تو اس کا دوسرا مطلب کیا نکل کر کے آیا؟ رد کرنے والا رحمت الہی کی طرف بلا رہا ہے. اب فیصلہ تم کرو, تمہیں اللہ کی رحمت چاہیے یا لعنت الہی کا مستحق بننا ہے. اگر رحمت الہی چاہتے ہو, اور ہمیں دنیا میں بھی رحمت الہی کی ضرورت ہے, آخرت میں بھی رحمت الہی کی ضرورت ہے. اگر رحمت الہی چاہتے ہو, وہابیوں, دیوبندیوں, گستاخوں کا رد کرو. اور اعلیٰ نے فرمایا اگر رد نہ کیا یا رد سے روکا تو تم رحمت الہی نہیں بلکہ لعنت الہی کے مستحق بنو گے. اور پھر فرمایا ان کو دینی مجلس کا رکن بنانا, دین کو ڈھانا ہے. ندوہ کے لیکچروں, رویداد میں وہ باتیں بھری ہیں جن سے اللہ اس کے رسول بیزار و بری ہیں. اللہ تعالیٰ سب بد مذہبوں, گمراہوں سے پناہ دے, اور سنت حقہ پر اللہ تعالیٰ, سنت حقہ خالص پر اللہ ہمیں ثابت قدم رکھے.
یہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا پیغام ہے۔ فتاوی رضویہ شریف کی 23ویں جلد میں صفحہ 710 پر آج بہت سارے ہمیں کہتے ہیں ذرا کچھ ایسا بیان کیجئے نا، ان لوگوں کے بیان میں دیکھو بہت سارے بیٹھ کر کے سنتے ہیں۔ میں نے کہا مجھے پبلک کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں پبلک کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں زندگی کے ہر لمحہ کس کی ضرورت ہے؟ جانے جانا کی ضرورت ہے۔ بس وہ ہماری مجلس میں ایک بندہ بیٹھ کے سن رہا ہو اور میرے بیان سے اگر میرے آقا راضی ہیں تو یہ کافی ہے، اور پھر ہزاروں لاکھوں کروڑوں کا مجمع ہو اور پھر اگر اس بیان سے وہ راضی نہیں تو یہ ایسا بیان تمہارے لیے مردود ہے، تمہارے لعنت ہے اور تمہارے منہ پہ مار دیا جائے گا اس کو۔ اعلیٰ حضرت سے فتاوی رضویہ کی 23ویں جلد میں صفحہ 710 پر ایک سوال کیا گیا۔ اب وہ سوال کیا ہے صفحہ 710 پر؟ اسی لیے فرمایا گیا کہ وہابیوں دیوبندیوں کا بیان سننا جو ہے حرام ہے، علماء کو صرف اتنی اجازت ہے کہ وہ سنیں تاکہ رد کر سکیں۔ عوام کو بچائیں گے کیسے جب ان کے گندگی کو ہم جانیں گے ہی نہیں؟ تو لیکن عوام کو حرام ہے، کیونکہ عوام تھوڑی نہ کسی کے ایمان و عقیدے کو جا کر کے بچائے گی، عوام پہ حرام ہے۔ اعلیٰ حضرت سے سوال کیا گیا دیوبندی کا بیان سننا، ان سے فتویٰ لینا، ان کے ساتھ نماز پڑھنا، کھانا، شادی بیاہ کرنا کیسا ہے؟ فرمایا دیوبندی وہابیوں کی سب سے خبیث شاخ ہے، سب سے خبیث شاخ ہے، کیونکہ ابا ہے وہابی اور بیٹا ہے دیوبندی، اور سارے بیٹوں میں جتنے خبیث بیٹے ہیں، وہابیوں کے جتنے بھی بیٹے خبیث ہیں ان میں سب سے خبیث بیٹا دیوبندی ہے۔ وہ جو ہے سراج العوارف فی الوصایا والمعارف میں امام نوری سرکار نے، سرکار نوری پاک جو مفتی اعظم ہند کے پیر و مرشد ہیں، انہوں نے فرمایا نا یہ رافضی چچا ہے، دیوبندی بھتیجا ہے اس کا، میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ تو یہ وہابی باپ ہے اور یہ دیوبندی اس کا بیٹا ہے۔ وہابی کے بہت سارے بیٹے ہیں، غیر مقلد اہل حدیث بھی وہابی کا ہی بیٹا ہے، لیکن وہابی کے سارے خبیث بیٹوں میں سب سے خبیث بیٹا دیوبندی ہے۔ اعلیٰ فرماتے اس کا بیان سننا حرام، اس سے فتویٰ لینا حرام، اس سے میل جول سخت حرام، بلکہ اسے مسلمان اگر جان کر کے کرے تب تو کفر ہو جائے گا۔ علماء حرمین طیبین نے بالاتفاق فیصلہ فرما دیا من شک فی کفرہ وعذابہ فقد کفر، جو دیوبندیوں کے کافر ہونے میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ اور فتاوی رضویہ کی جلد 11 صفحہ 374 پر، صفحہ 374 جلد 11 میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ بہت ہی واضح پیغام اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے عطا فرمایا۔ صفحہ 374 پر اعلیٰ فرماتے جو شخص بد عقیدہ لوگوں سے دوستی اور پیار کرتا ہے اللہ اس سے نور ایمان کو چھین لیتا ہے، نور ایمان چھین لیا جاتا ہے۔ اب اگر تم چاہتے ہو کہ جو ایمان ہے اللہ کے رسول پر، اگر اس کی مٹھاس، اس کی لذت، آج یہی تو وجہ ہے کہ ایمان کا دعویٰ تو ہے لیکن لذت ایمان باقی نہیں ہے۔ ایمان کا دعویٰ تو ہے لیکن ایمان کی چاشنی اور ایمان کا نور باقی نہیں ہے۔ کیوں؟ ان سے دوستی کی بنیاد پر۔ لہٰذا سیدی سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی یہ پیغامات ہمارے لیے بہت ہی واضح اور اہم ہیں۔ ایک آخری پیغام پیش کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ جلد 6 فتاوی رضویہ شریف کی جلد 6 میں کہ ان کے ساتھ میں ان کی صحبت بھی حرام ہے اور ایسوں کے پاس میں اٹھنا ہمارے، یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ صرف اعلیٰ حضرت کی تعلیم ہے، یہ اعلیٰ حضرت کی تعلیم نہیں ہے۔ وقت اگر ہونا ہر صدیق کی تعلیم بتا سکتا ہوں کہ امام احمد رضا نے کوئی عقیدہ اپنے سے، کوئی نظریہ اپنے سے نہیں لکھا ہے، بلکہ ہر زمانے کے علماء کا اس زمانے میں اگر کوئی وارث نظر آتا ہے تو اس ذات کا نام امام احمد رضا ہے، اس ذات کا نام امام احمد رضا ہے۔ صرف ایک عبارت پیش کرتا ہوں، کس ذات کا مسئلہ ہے؟ وہ ذات جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی آتا تو اللہ عمر کو نبی بنا کر کے بھیجتا۔ ذرا آؤ دیکھو کہ جو عقیدہ امام احمد رضا کا ہے کیا وہی عقیدہ غوث سرکار عمر فاروق اعظم کا تھا؟ تو یہ فتاوی رضویہ شریف کی 6 جلد میں صفحہ جو ہے 6 جلد میں صفحہ 531 پر اعلیٰ حضرت نے ایک واقعہ لکھا ہے۔ 531 پر امیر المومنین غیظ المنافقین امام العادلین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب سبیغ ایک بندہ تھا، اس سے جس پر بوجہ بحث متشابہات، جو قرآن میں متشابہات کی آیتیں نا الف لام میم ہے، حامیم ہے، اس طرح کی آیتیں، ان آیتوں میں پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ ایک بندہ تھا سبیغ، اس کے بارے میں شکایت آئی کہ یہ ان آیات متشابہات میں بحث کرتا ہے، اندیشہ تھا، یقین نہیں تھا کہ وہ بحث کرتا ہے، بوجہ بحث متشابہات بد مذہبی کا اندیشہ تھا، کیونکہ جو آیات متشابہات میں بحث کرتا ہے علماء نے فرمایا کہ وہ بد مذہب ہے۔ قرآن مقدس میں فرمایا نا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں میں ٹیڑھاپن ہوتا ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ، اور جن کے دلوں میں تعویل نہیں ہوتی ہے، اس طرح کی ان آیتوں میں نہیں پڑھتے ہیں، اور جب ان کے سامنے یہ آیتیں پیش کی جائیں تو کیا کہتے ہیں؟ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اور جن کے دلوں میں علم رسول راسخ ہوتا ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ
آمنا بہ وکل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب. لہذا وہ آیت اس شخص کے بارے میں یہ اندیشہ تھا کہ وہ آیات متشابہات میں بحث کرتا ہے. حضرت فاروق اعظم نے بلایا اور بلانے کے بعد اس کو اتنا مارا, بعد ضرب شدید, خوب سخت مارا, لہو لہان ہو گیا. پھر اس نے توبہ کی. جب توبہ کر لی تو مان جانا چاہیے. آج ہمارے بہت سارے مکروہ قسم کے لوگ کہتے ہیں حضرت توبہ کر لیا ہے نکاح پڑھا دیجئے. توبہ کرنے کے فوراً بعد نکاح نہیں پڑھا سکتے ہیں, توبہ کرنے کے فوراً بعد اس سے دوستی نہیں کر سکتے ہیں. سیدی سرکار عمر فاروق اعظم نے جب خوب مارا اس نے توبہ کر لی. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمان بھیجا کہ مسلمان اس کے پاس نہ بیٹھے, جبکہ توبہ کر چکا تھا. اور وہ بھی کس مسئلے پر؟ اندیشہ تھا کہ وہ گمراہ ہے, یقین نہیں تھا, لیکن کہا پتہ نہیں یہ گمراہ اگر ہو گیا تو کتنوں کو گمراہ کر دے گا, لہٰذا دروازہ بند کرنا ضروری ہے. ابو موسیٰ اشعری کو فاروق اعظم نے خط لکھا, مسلمان اس کے پاس نہ بیٹھیں, اس کے ساتھ خرید و فروخت نہ کریں, بیمار پڑے تو اس کی عیادت کو نہ جائیں, مر جائے تو اس کے جنازے پر حاضر نہ ہو. ایک مدت تک حال یہ تھا کہ اگر 100 آدمی کہیں بیٹھے ہوتے تھے, اب فاروق اعظم نے حکم دیا نہ بیٹھو. آج ہمارے علماء چیخ رہے ہیں, چلا رہے ہیں, لیکن کسی کو اپنے ایمان کی فکر نہیں ہے, لہٰذا تم خود اپنے ایمان کو خطرے میں ڈال رہے ہو. جب فاروق اعظم نے کہا اس کے پاس کو نہ بیٹھے, حال یہ تھا اگر 100 آدمی بیٹھے ہوتے تھے اور وہ کہیں چلا جاتا تھا وہی بندہ صبح, وہ سارے 100 کے 100 آدمی الگ الگ ہو جایا کرتے تھے. کیسا ایمان تھا اس زمانے کے اندر. آج تو ہمارے کہتے حضرت وہ پیر صاحب کے پاس پیچھے 50 لوگ جا رہے تھے, وہ پیر صاحب کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ 50 لوگ جائیں یا 50 کروڑ جائیں, اگر پیر صاحب اللہ کے رسول کے محبوب ہیں تو اس پیر کے پیچھے جانے والا پیر ہمارا سردار ہے. لیکن اگر وہ پیر مردود خبیث اللہ کے رسول کا دشمن ہے تو 50 نہیں 50 کروڑ بھی جائیں وہ ہماری جوتی کو سونگنے کے بھی لائق نہیں ہے. فاروق اعظم نے حکم دیا تو 100 آدمی بھی بیٹھے ہوتے تھے تو سب کے سب اٹھ جاتے تھے. 1 سال 2 سال گزر گئے. ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ حضور جو اس نے توبہ کیا تھا اس نے سچی توبہ کی تھی اور اہل سنت پر قائم ہے. فاروق اعظم نے فتویٰ نافذ فرمایا اب اس کے ساتھ لین دین بھی جائز ہے, اس سے سلام کلام بھی جائز ہے. یعنی سلام کلام کو جائز کب کہا؟ جب پتہ چل گیا کہ یہ سچ میں محمد رسول اللہ کا غلام بن گیا ہے. یہ پیغام ہے اعلیٰ حضرت کا. اب یہ پیغامات کو اٹھائیں اور پھر دیکھیں کہ اعلیٰ حضرت کے پیغامات پہ کون عمل کرتا ہے. لہٰذا بہت واضح میرے امام سیدی سرکار اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے ہمیں جو پیغام عطا فرمایا ہے, اس کے علاوہ بے شمار پیغامات اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے ہیں. امام اہل سنت کو اللہ نے علوم و فنون عطا فرمائے اور امام اہل سنت نے کم و بیش 150 علوم و فنون پر الگ الگ کتابیں لکھی ہیں. اعلیٰ حضرت کی کتابوں کا اگر ہم تذکرہ کریں, علم عقائد و کلام میں 124 کتابیں, علم تفسیر میں 15 کتابیں, علم اصول تفسیر میں 1 کتاب, علم اصول حدیث میں 6 کتابیں, اور علم اسانید حدیث کے اندر 3 کتابیں, علم تخریج حدیث میں 4 کتابیں, علم لغت حدیث کے اندر 1 کتاب, علم حدیث کے اندر 36 کتابیں, علم اصول فقہ میں 9 کتابیں, علم فقہ کے اندر 253 کتابیں, علم رسم الخط قرآنی کے اندر 1 کتاب, علم الادب میں 22 کتابیں, علم اللغت کے اندر 3 کتابیں, علم السیر و تواریخ میں 3 کتابیں, علم الفضائل میں 30 کتاب, علم المناقب میں 15 کتابیں, علم سلوک میں 2 کتابیں, علم الاخلاق میں 2 کتابیں, علم تصوف میں 12 کتابیں, علم الاذکار میں 8 کتابیں, علم الترغیب و ترہیب میں 1 کتاب, علم التواریخ میں 3 کتابیں, علم مناظرہ میں 18 کتابیں, علم تقسیر میں 4 کتاب, علم الاوفاق میں 1 کتاب, علم التوقیت میں 18 کتابیں, علم حیات میں 16 کتابیں, علم ہندسہ میں 5 کتابیں, علم ریاضی میں 3 کتابیں, علم جبر و مقابلہ میں 3 کتابیں, علم حساب میتھمیٹک کے اندر 4 کتاب, علم جرح و تعدیل میں 2 کتابیں, علم اسماء الرجال میں 7 کتابیں, علم ارسماطیقی میں 3 کتابیں, علم جفر میں 8 کتابیں, علم زیجات میں 9 کتاب, علم نجوم میں 5 کتابیں, رسم المفتی میں 3 کتابیں, علم الفرائض میں 4 کتاب, علم تجوید میں 4 کتابیں, علم عروض میں 1 کتاب, علم تعبیر میں 1 کتاب, علم لوگارزم میں 2 کتابیں, علم مثلث میں 4 کتابیں, نسائے اور مواعظ پر 5 کتابیں, علم نحو کے اندر 2 کتاب, علم صرف پہ 1 کتاب, منطق میں 3 کتابیں, فلسفہ میں 6 کتابیں. اس کے علاوہ بے شمار علوم و فنون پر تقریباً 105 علوم و فنون پر 1400 کے قریب کتابیں لکھنے والی ذات کا نام امام احمد رضا ہے.
کسی معمولی ذات کا نام امام احمد رضا نہیں ہے، یہ تو کتابیں لکھی ہے، لیکن جب فتنوں کا رد کرنا ہوا، فتنوں کے رد کرنے میں امام احمد رضا کی کتابیں دیکھیں، عیسائیوں کی رد میں 3 کتابیں، ہندوؤں کے رد میں 1 کتاب، فرقہ آریہ کے رد میں 2 کتابیں، فرقہ نیچریہ کے رد میں 7 کتاب، قادیانی مردود کے رد میں 6 کتابیں، فرقہ روافض شیعہ کے رد میں 4 کتابیں، ناصبی اہل بیت کے دشمنوں کے رد میں 1 کتاب، فرقہ وہابیہ کے رد میں 86 کتابیں، غیر مقلد اہل حدیث گمراہوں کے رد میں 26 کتابیں، ندوہ مردودوں کے رد میں 17 کتابیں، فرقہ مکشفہ کے رد میں 7 کتابیں، تفضیلیہ کے رد میں 7 کتابیں، اسماعیل دہلوی کے رد میں 10 کتابیں، قاسم نانوتوی کے رد میں 12 کتابیں، اور گنگوہی رشید احمد گنگوہی کے رد میں 25 کتابیں، اشرف علی تھانوی کے رد میں 9 کتابیں، نذیر حسین مردود دہلوی کے رد میں 6 کتابیں امام احمد رضا نے لکھی ہیں۔ امام احمد رضا کی زندگی، یہ ذات امام احمد رضا کی امام احمد رضا نے بھرپور رد کیا ہے۔ سچ فرمایا امام احمد رضا نے، میری زندگی کا مقصد عزت رسول پہ پہرا دینا ہے اور حضور کے دشمنوں کا رد کرنا ہے۔ امام احمد رضا نے پوری زندگی یہی کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ، وقت کیا ہے 34، اللہ تبارک و تعالیٰ امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے مسلک پر ہمیں قائم فرمائے۔ میں اپنے طلبہ سے گزارش کروں گا کسی کے بہکاوے میں نہ آنا، مسلک رضا پہ قائم رہنا۔ جو فکر رضا ہے، اپنی عوام سے بھی گزارش کروں گا مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو۔ زندگی دی گئی ہے، زندگی دی گئی ہے، اسی مرتے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مرتے وقت ہماری زبان سے آخری جملہ یہی نکلوائے، زندگی دی گئی ہے، زندگی دی گئی ہے۔ اسی کے لیے اب سب مل کر کے چند اشعار پڑھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ قل شریف شروع کرتے ہیں۔ مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلام، یا خدا چرخ اسلام پر تابند میرا قائد ملت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت۔ اے بریلی میرا باغ جنت ہے تو، یعنی جلوہ گہے اعلیٰ حضرت ہے تو، بالیقین مرکز اہل سنت ہے تو، یہ تیری مرکزیت سلامت رہے، مسلک کے، اور زور لگا کے پڑھیں، مسلک اعلیٰ حضرت سلام، نعرہ فیض رضا کا لگاتا رہوں، نجدیوں کے دلوں کو جلاتا رہوں، اور کلام رضا میں سناتا رہوں، فیض احمد رضا تا قیامت رہے، مسلک اعلیٰ۔ روز محشر اگر مجھ سے پوچھے خدا، بولے آل رسول تو لایا ہے کیا، پیش کر دوں گا لایا ہوں احمد رضا، پیش کر دوں گا لایا ہوں۔ ہم لوگ کیا پیش کریں گے؟ غلامی رضا۔ پیر صاحب احمد رضا کو پیش کریں گے، یہ مرید غلام جو ہے ان کا آقا کو پیش کرے گا۔ پیش کر دوں گا لایا ہوں احمد رضا، یا خدا یہ امانت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلام۔
لاکھ جلتے رہیں دشمنان رضا، کم نہ ہوں گے کبھی مدح خوان رضا، کہہ رہے ہیں سبھی عاشقان رضا، کہہ رہے ہیں سبھی عاشقان رضا، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، میرا قائد ملت سلامت رہے، میرا قائد ملت سلامت رہے۔ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، میرے امام کی وصال کا یہ وقت ہے 2:38 پر، اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت بریلی شریف میں تھے۔ کسی عالم نے خواب میں دیکھا کہ بریلی شریف میں حضور ہیں، پوچھا سرکار آپ بریلی شریف میں؟ کہا احمد رضا کو لینے کے لیے آیا ہوں، احمد رضا کو لینے کے لیے آیا ہوں، لہٰذا بہت خلوص کے ساتھ محبت کے ساتھ پوری توجہ بارگاہ امام کی طرف کریں۔ بڑے احسان ہیں میرے اعلیٰ حضرت کے، ہمارے ایمان و عقیدے کو بچایا ہے، ہمارے عمل کو بچایا ہے۔ آج ان کا کرم نہ ہوتا تو آج ہم پتہ نہیں کہاں ہوتے۔ آج اگر یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کرتے ہیں تو کرم ہے امام احمد رضا۔ اس دور پر فتن میں نظر خوش عقیدگی سرکار کا کرم ہے، وسیلہ رضا کا ہے۔